تفکر عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ بہت سی چیزیں اور آتی ہیں، بات کو سمیٹنا چاہوں گا، آپ کا زیادہ بدلنا بالکل مقصود نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس کے علاوہ بہت سی عبادات اور بھی ہیں۔ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے اسے انجام دے دیا جائے، بہترین عبادت ہے۔ بھائی چھوڑ دیجیے، کبھی کنفیوز میں کیا کریں کیا نہ کریں، یہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، ہزار طرح کی بات سب کرتے، کریں کیا؟ سیدھا سا فارمولا، اللہ نے جو چیزیں آپ پر واجب کی ہیں اسے انجام دے دیجیے، واجبات چھوٹنے نہ پائے۔ ایک فارمولا، واجب چھوٹنے نہ پائے۔ دوسرا، حرام جو ہے اسے انجام نہ دیجیے۔ قرآن میں صاف لفظوں پروردگار عالم نے اعلان کیا، ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیں گے۔ اور کیا، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر غلطی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کیا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے روک لو۔ اب گناہان کبیرہ کیا ہے؟ گناہ سب گناہ ہے، وہ گناہ جن کے سلسلے سے قرآن مجید میں یا معصومین کی روایات میں جہنم کی وعید موجود ہے، کیا تو جہنم میں ڈالیں گے، اسے کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ فیض بڑی لمبی ہے، موقع نہیں بیان کیا جائے، صرف ایک سن لیجیے تھوڑا سا۔ اسی گناہ کبیرہ میں قطع رحم بھی آتا ہے، یعنی اپنے اعزاء اقربا سے تعلق توڑ لینا بھی گناہ کبیرہ کا شامل ہے۔ اللہ کہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے موٹے ہم نظر انداز کر جائے۔ تو افضل ترین کیا ہو گیا کہ بہترین یہ ہے کہ واجبات ادا کر دیجئے۔ ہم نے عبادات کو انجام دی سرکار۔ ایک روایت اور سن لیجئے، رسول فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 حصے، عبادت کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے 10 حصے بنا دیے، تو 10 میں سے 9 حصہ عبادت رزق حلال کے حاصل کرنے میں ہو جاتی ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا مطلب 90% عابد ہو گیا۔ عبادت کے 10 حصے میں 9 حصے ادا کر دیا، اب ایک حصہ خالی بچا ہوا ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنا ہی کمال نہیں ہے، اس سے بڑا کمال ہے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ قبول ہو جائے۔ اگر قبول نہ ہو تو سارا بیکار ہے۔ ہم نے کیا بہت کچھ، ماہ شعبان خط پر ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، کیا بہت کچھ، بڑی عبادت کی ذات، بڑی تسبیحیں پڑھی، بڑی دعائیں پڑھی، اور بڑے افطار کرائے، اور بڑا انتظام کرایا، یہ سب کیا، اگر قبول ہو جائے تب تو بڑا ہے، اور قبول نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ بھلے پورا گاؤں تعریف کرے صاحب کیا کہنے، بڑا اچھا انتظام تھا، اصل ہے قبول ہونا۔ علیکم السلام، صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہماری پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ اب میں قرآن سے اگر بات کروں تو خالق کائنات نے قرآن میں صاف صاف لفظوں میں اعلان کروا دیا کہ اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے اور کچھ قبول نہیں کرتا۔ تو جسے چاہیے کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اسے اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا۔ کتنا بڑا متقی بنائے؟ یہاں بھی درجات ہیں، یہاں بھی گریڈ ہے۔ ایک مقام پہ خدا کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، تقوی ایسا اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کے تو ہم جیسا ہل جاتا ہے بھائی، اب حق تقوی کا تو بہت بڑا ہے، کہاں سے ادا کریں گے اسے؟ کریم نے کرم کر دیا۔ ایک دوسری آیت پھر وہیں مل گئی قریب میں ہی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
تم تقوی الہی اختیار کرو جتنا تمہارے لیے ممکن ہے. رستہ آسان ہو گیا. اگر حق ادا کرنے کی بات ہوتی تو ہمارے بس کی نہیں تھی. اس نے کرم دیا کہ تقوی اختیار کرو جتنا ممکن ہے، جتنی استطاعت تمہارے اندر ہے. مطلب کیا ہوا؟ ایک لفظ سنیے، تقوی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ گناہ سے بچانا. یہ تقوی، خود کو گناہ سے بچانا. کہیں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیجیے. کہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیجیے. کوئی ایسا منظر جس کو دیکھنا حرام ہے، اپنی آنکھیں جھکا لیجیے. کہ گناہ سے بچنا نہ، اسی کا نام تقوی ہے. اب میں کیا کہوں، سرکار دو عالم نے عشق علی کو ایمان و تقوی کہہ دیا ہے. میں یہ سمجھ پایا کہ اگر دل میں علی کی محبت آ جائے گی تو انسان خود کو گناہ سے بچا لیا کرے گا. اب اگر کوئی خود کو گناہ سے نہیں بچا رہا ہے بلکہ گناہوں میں مزے لے رہا ہے تو اس کا مطلب عاشق علی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد تو ایک بات تو ہے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، وہ اختیار کیجیے. دوسری روایت سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مال حرام کھایا ہے اور عبادت کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی عبادت کی بلڈنگ ریت کے اوپر بنا رہا ہے. اب یہ ہے مثال دی ہے نبی نے، مال حرام کھا کر کے عبادت کرنے والا گویا ایسا ہے کہ ریت پر گھر بنا رہا ہے، بلکہ بعد گویا پانی بنا رہا ہے. تو مکان نہ بھائی ریت پہ ٹکنے والا ہے نہ پانی پہ ٹکنے والا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے سمراج کر دوں روایت جملے ہیں. میں روایت ایسی کہ وقت بہت کم ہے اور باتیں پہنچانی آتی ہیں. کسی بندے مومن کا، بہت توجہ، بڑے قیمتی روایت ہے، کسی بندے مومن کا اگر 1 درہم ہمارے اوپر ہے، یعنی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے چھین لیا، چوری کر لیا، ہمارے اوپر ہے، ہمارے گردن پہ 1 درہم کسی کا ہے، روایت کہتی ہے اس کا 1 درہم لوٹا دینا تمہارے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر. صلوات پڑھے محمد. کسی کے جھگڑے کا ایک حصہ، 1 درہم کی بات کرو، درہم سے مانو، اگر 1 درہم میرے ذمہ ہے اسے لوٹا دیجئے عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یہ 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 غلام آزاد کرنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے. کیونکہ قدرت نہیں چاہتی کہ میرا بندہ مال حرام میں 1 درہم کا بھی ملوث پایا جائے. عجیب شکر ہے جب روایتیں ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہم کس حالت میں ہے. 1 درہم کی بات تو چھوڑی ہے، کتنے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سن بیکار تک نہیں آتی. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے، بلکہ ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، صاحب فلاں کا اتنا مار کے بیٹھے، اس کا اتنا اتنا لگا رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری سوچ اور ہمارا عمل اس طرح کا ہو اور اہل بیت ہم سے کچھ اور مطالبہ کر رہے ہو تو پھر سوال ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ ہم کسے فالو کر رہے ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اکثر بچوں کی حرکتیں دیکھ کر کے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں بھیا فلاں کے راستے چل پڑا ہے، انہیں طرح ہے. اب تو کام یہ کر رہا ہے، آپ نے نام لیا فلاں کے راستے پہ چل پڑا. اس کا مطلب ہے عمل میں پیروی ہی اس کے راستے پہ چلنا کہلاتی ہے. اب اگر ہم علی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی انہی کے اعتبار سے ہونا چاہیے تو علی کا راستہ ہوگا. اگر ہمارا عمل کسی اور کا ہے، مخالفوں کا ہے، مولا کے دشمنوں کے جیسا ہے تو کبھی مت کہو علی کے راستے پہ چل رہے ہیں، پھر تو یزیدی راستہ سمجھ. صلوات پڑھیں محمد.
لہذا اہمیت اس بات کی ہے، جہاں تک میں ان روایات کو نچوڑ کر پیش کر سکوں آپ کے سامنے، کہ ولو عمل تھوڑا سا کرو مگر مال حلال کے ساتھ، تھوڑا ہو مسئلہ نہیں ہے۔ عمل قلیل جو تقوی اور خوف خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہے اس عمل کثیر سے جو بغیر خوف خدا کے انجام دیا جا رہا ہے۔ بہت کیا مگر اللہ کا ڈر ذرا بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑا کیجیے مگر خوف خدا کے ساتھ کیجیے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں روایت جو بڑے عجیب و غریب ہے، اپنے مقابل سے مقابلہ ہو جائے، جس سے جھگڑا ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں اس کی صرف ایک درہم واپس کر دو، ان سب سے افضل ہے۔ بات ہے تو کہتا چلو، مولا کائنات کی وصیت کا ٹکڑا ہے، اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تعلقات منقطع ہو جائے، اسے جوڑ دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر کر دو، اور قطع کو صلہ میں بنا دو، جو توڑا ہے اسے جوڑ لو۔ صلاح ذات البین یعنی آپس میں مصالحت سے رہنا۔ مولا کائنات نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ بہت سے مستحب نماز روزے سے بہتر ہے مصالحت سے رہنا، مل جل کر کے رہنا، سلو کے ساتھ رہنا۔ عزیزان محترم، بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہم رات بھر تلاوت کر کے اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھ لیں اور اپنے سگے بھائی سے کلام و دعا نہ ہو، اپنے خاندان والوں سے میل جول نہ ہو، ان کے پاس آنا جانا نہ ہو، ان کی احوال پرسی نہ ہو، اور اس کے بعد ماہ رمضان بعد اب کی مرتبہ 5 قرآن ختم کیا ہے، اب کی تو آپ مستحب نماز ہزار رکعت پڑھی ہے، اتنی تسبیحیں پڑھی ہیں، کس کام کی ہے؟ کس کام کی ہے؟ جب مولا کائنات اپنی مسجد متوجہ کر رہے ہیں، سب سے بہتر ہے مصالحت کر لو، ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر کرے، اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو قوت دینی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو کہنے کا لگا تھا کہ عبادت فقط عمل مخصوص کا نام نہیں ہے، مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ عبادت ہے۔ کسی کا حق اپنی گردن پر ہے اسے ادا کر دینا، یہ ہزاروں ایسی عبادات سے بہتر ہے۔ روایت میں نے پڑھی تو چاہے ایک بات اور کہہ دوں آپ کے سامنے، اگر کسی ہم جیسے بندے کا حق میری گردن پر ہے، ایک درہم ہی صحیح، تو اسے لوٹا دینا ہزاروں حج و عمرے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں حق کے امام ہی ہماری گردن میں اٹکا ہو تو، اگر حق کے معصوم ہی ہمارے گلے میں ہو پھر کیا ہوگا؟ بات یہاں اپنو جیسے حق لوٹانے کی ہو رہی ہے، اور پھر اگر حق کے معصوم ہم لے کر کے بیٹھے ہوں، وہ ہماری گردنوں پہ باقی رہ جائے، حق کے امام باقی رہ جائے، حق کے غرباء آل رسول باقی رہ جائے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھ رہے ہوں، یہ ہماری خام خیالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی شے یہ ہے کہ جب اس دنیا سے اٹھو تو کسی کا حق تمہاری گردن پہ نہیں رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و نعرہ حیدری، یہ نبی زمانہ باواز بلند سلوات۔ تو مسئلہ عبادت تھوڑا کرو مگر صفائی کے ساتھ کرو، بال کو پاک رکھو، اپنے گردن پہ کوئی حق باقی نہ رکھو، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ مال حرام میں نے بھی کہا، روایت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کھا بھی رہے الٹا سیدھا، اس کے بعد بندگی بھی ہو رہی ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں ہوتا۔
وہ آپ ریت کا مکان بنا رہے ہیں. اور اگر یہاں سے بات نہ سمجھ میں آئے تو تم کربلا سے بات کو سمجھ لیجئے گا. جب مولا حسین اپنے مقابل میں کھڑی فوج کو سمجھا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، حق بتا رہے تھے، میں مجھ جیسا آدمی بولتا تھا کہتے ہم پہلے اپنے سدھاروں پر بات کی ہوں، ہے نا؟ خود سدھرے تو اثر ہو، یا ہم جیسوں یہ کہہ سکتے ہیں. مگر جب معصوم تبلیغ کر رہا ہو تو وہاں یہ پہلو نہیں نکلتا کہ پہلے خود سدھرے تو بات ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ حق قبول کرنے میں فقط بیان کرنے والے کی طہارت کافی نہیں ہے، سننے والوں کا ظرف بھی پاک ہونا چاہیے. ورنہ کربلا میں امام معصوم بیان کر رہے تھے. اگر فقط بیان کرنے والے کی پاکیزگی ہی اثر انداز ہوتی تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں رسول خدا کا کوئی دشمن نہ ہوتا، مولا کائنات مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہوتا، مولا حسین کے مقابلے میں کوئی نہ آتا. معصوم بیان کر رہے تھے، حق بتا رہے تھے، سب مان لینا چاہیے تھا. مگر مولا حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ ہم سمجھا تو رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جنت کا سردار بتا رہا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. نبی کا نواسا، دوش رس نبوت پہ سوار ہونے والا، وہ سمجھا رہا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. کیوں؟ لِأَنَّا بُطُونُكُمْ مُلِئَتْ مِنَ الْحَرَامِ، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے. یہ بات تو سنی ہوئی ہے نا، کربلا سے آئی ہوئی آواز ہے، مولا حسین کا پیغام ہے. اب یہ کوئی اور مانے نہ مانے، جن کے دلوں میں امام حسین رہتے ہیں، جو لوگ لبیک یا حسین کی فدائیں بلند کرتے ہیں، جو یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہیں، انہیں تو سمجھ میں آ ہی جانا چاہیے نا کہ حسین کو سمجھنے کے لیے پیٹ کو مال حرام سے پاک کرنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد عبادت کو قبول کرانے کے لیے پیٹ کو مال حرام سے پاک کرنا ہوگا. بہترین عبادت انجام دینے کے لیے رزق حرام سے دور رہنا ہوگا، مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر مال حرام کے ساتھ عمل انجام دیا جا رہا ہے قابل قبول نہیں ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتا، دنیا چاہے کچھ کہہ رہی ہو. تو بہرحال بات کو سمیٹ دو. عبادت کے مرحلے میں عبادت صرف خدا کی ہوگی. کوشش کرو عبادت جب کرو تو مال حلال کے ساتھ کرو، چاہے تھوڑی کرو، خوف خدا کے ساتھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو راضی رکھنے کے لیے کیا کرو. اور یہ بات ہے، عبادت کو کہنا پڑے گا. میں نے پہلے ہی کہا عبادت کسی عمل مخصوص کا نام نہیں ہے، بڑی طویل فہرست ہے. کچھ بات عرض کرتا چلوں. علی کا تذکرہ بھی عبادت ہے، مولا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے. عزیزوں، اس کے فوراً بعد جو آیت کا ذکر آتا کہ عبادت صرف خدا کی ہوگی مگر وبالوالدین احسانا، اس کے فوراً بعد عبادت خدا کے فوراً بعد کا کوئی مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. اور حقیقت یہی ہے، شاید کہ فلسفہ یہ بھی ہو، وہ مالک حقیقی ہے تو تمہیں دکھائی دیتا نہیں. تمہارے مزاج کی مجبوری یہ ہے جسے دیکھتے نہیں سمجھ پاتے نہیں. قوت حس، کیونکہ تو حادثہ جو طاقتیں آپ کی ہے جس سے آپ درک کرتے ہیں ظاہراً، جب تک وہ دکھائی دے آپ کو سمجھ میں آتا نہیں. اسی لیے شاید پروردگار عالم نے اپنے صفات کے مظہر بنا کے کائنات میں بھیجے تھے. ہمیں تو نہیں دیکھ پاؤ گے، انہیں دیکھتے رہنا. اگر یہ تمہارے عمل سے خوش ہو جائے سمجھو ہم خوش ہو گئے، اگر یہ ناراض نکلے سمجھو ہم ناراض ہیں. شاید اسی لیے نبی کریم نے کہا تھا کہ شہبازی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اگر شہبازی ناراض ہو جائیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، یہ خوش ہو جائے خدا خوش ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے چہرے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے خدا کی رضا و عدم رضا سمجھ میں آتی ہے. مگر ایک بات سمیٹ کہہ دوں، یہ ہستیاں بڑی مقدس ہیں. واقعی یہی چہرے ہیں جنہیں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی کی راضی نہیں ہے، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے
یہ چہرے دیکھنا ہر صدی کے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. ہم جس دور غربت میں ہیں، جس دور غیبت میں ہیں، آج وہ چہرے ہمارے سامنے نہیں ہیں. کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں پروردگار کی بارگاہ میں، نبی خدا کی بارگاہ میں، پروردگار اب وہ چہرے کہاں ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہم سمجھ پائیں کہ یہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ راضی ہوا کہ ناراض ہوا. شاید پھر نبی نے کہا تھا کہ فقط ان چہروں کی بات نہیں ہے، والدین کی رضا میں بھی خدا نے اپنی رضا رکھی. ایک زمانہ آئے گئے چہرے پردے غیبت میں ہوں گے، مگر ہر دور میں ماں باپ رہیں گے. جب تمہارے ماں باپ رہے تو ذرا اندازہ لگا لو وہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. اس لیے اپنے جوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، کسی اور کی رضایت حاصل کر لینا کمال نہیں ہے. تمہارے کسی عمل سے پورا گاؤں خوش ہو جائے، پورا سماج تمہاری تعریف کرے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھو کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بہت بڑے سماجی بنتے ہیں آپ، سب کے کام آتے ہیں، سب خوش ہیں. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض نظر آ رہا ہے، یہ سب کی خوشیاں تمہیں وہاں فائدہ نہیں پہنچا پائے. وہاں کا نفع تب ہوگا جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہوں. اب دیرا میں تفصیل عرض کرتا، بڑا رتبہ دیا ہے قدرت نے اور ہونا بھی چاہیے. جنہوں نے ہمیں کم سنی اور کمزوری میں ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں کسی لائق بنایا، ہمیں سہارا دیا. اب جن کے پاس اولادیں ہیں، اپنی گود میں آپ اولاد کو پالے، کم سے کم تب تو سمجھے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا. آج تو بڑے وسائل ہیں پالنے کے لیے ہمارے پاس، پھر بھی ہم سمجھتے کتنی زحمت ہوتی بچوں کو پالنا اور تربیت کرنا. اس دور میں وسائل کم تھے، آمد کم تھی، زحمتیں زیادہ تھی. جب ایسے دور میں ماں باپ نے ہمیں پروان چڑھایا. اور پھر بات ختم کر دوں، خاص طور سے وہ زمانے ہم بہت چھوٹے تھے، ہمیں اپنے احساسات بیان کرنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی. ہم اپنی ضروریات کو بھی اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے تھے. میں سے جملہ کہا کرتا ہوں، ہم صرف رونا جانتے تھے اور ہمیں کچھ نہیں آتا. ہمیں کچھ بھی تکلیف ہوئی، ہمیں بھوک لگی، ہمارا بستر گیلا ہو گیا، یا ہمیں کسی جانور نے، مچھر نے کاٹ دیا، کسی تکلیف پہنچائی، ہمیں کچھ نہیں معلوم، صرف رونا آتا. مگر اس کریم پروردگار نے ایک اپنی محبتوں کا مظہر بنا کر کے ہمیں اس کے حوالے کیا تھا. ہم صرف روتے تھے اور ماں سمجھ جاتی تھی کہ بیٹے کو ضرورت ہے، یہ بھوک سے رو رہا ہے، کسی اور تکلیف سے رو رہا ہے. یہ اتنا حساس ہے، اور یہ حساسیت کس نے عطا کی تھی؟ اس کے خالق نے نا، جس کی بنیاد پر اس ماں جیسے پیکر نے ہماری ہر ضرورت کو محسوس کیا. اور ذرا اندازہ محسوس کریں، اس کے اندر یہ جذبہ ایثار رکھا. گھر میں چیز کم رہی تو اس نے خود نہیں استعمال کیا، ہمیں پہلے دے دیا. خود بھوکی رہ گئی، ہمیں بھوکا نہیں رکھا. خود زحمتیں اٹھا لی، ہمیں پریشان نہیں ہونے دیا. بلکہ یوں کہہ دوں، صاحبان فہم و اگر محسوس کر پائے تو کر لے. کبھی دیکھا آپ نے ایک ایسی خاتون کو جو ماں بننے کے مرحلے میں ہو اور خدا نہ کرے اس کا پیر پھسل جائے اور وہ گرنے لگے؟ تو یہ نفسیاتی فکرہ ہے، نفسیاتی بات ہے کہ پھر ماں اپنا چہرہ یا اپنا وجود نہیں بچاتی ہے. اس کا ہاتھ اس بچے کی حفاظت بڑھ جاتا ہے. میرے چہرے پہ کون سی چوٹ آئے گی اسے پرواہ نہیں، میرا ہاتھ رہے گا نہیں رہے گا اس کو اسے پرواہ نہیں. اسے صرف اور صرف ایک فکر ہے، جس کا اس نے ابھی چہرہ بھی نہیں دیکھا تو وہ سلامت رہ جائے. جس کا اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا وہ باقی رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں وہ زندہ رہ جائے. اے عزیزو، اللہ نے اپنی محبت کا تھوڑا سا حصہ اس کے اندر رکھا، وہ اتنی مہربان ہو گئی کہ ہمارے لیے اپنے آپ قربان کرنے کو تیار ہے. ادارے گرامی، ذرا اندازہ لگا لیں، یہ وہ ماں ہے جس نے ابھی چہرہ نہیں دیکھا. اب محسوس کیجئے، اگر کسی ماں کو اس کے سچے باپ نے بتا دیا ہو کہ بیٹی تمہارا جو بیٹا ہے نا، یہ بھوکا پیاسا شہید کیوں جائے گا،
اب اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ ماں اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ بھوکا یا پیسا رہ جائے. شاید اسی لیے شہزادی زہرا ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی تاکہ ماں کے دل کو سکون تو ہے کہ میرے بچے نے کھا لی. اور روایت کہتی ہے جب شہزادی اپنے آخری مرحلے میں آئی ہیں اور جس دن رخصت ہونے والی تھی فکرے یہی تھے دیکھو جب میرے بچے گھر میں آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا, میرے مرنے خبر مت دینا ورنہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے. یہ ہے وہ مامتا کہ بچے بھوکے نہ رہنے پائیں, پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. یہ ایک بات نہیں ہے بلکہ اپنی وصیت میں بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے کہا علی کیونکہ میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے, خیال نہیں میرا حسین پیاسا نہ رہے. یہ ہے وہ مامتا جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے سارے فکر. اللہ یہ شفقت بھرا پیکر تمہیں جو دیا ہے یہ پیاری سی بات اللہ نے کہی ہے. ماں کہتی ہے اور مامتا کیا چیز ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے. کون جانے اس کے علاوہ وہ درد کیا ہے جب ماں کا سایہ سر پہ نہ ہو. اسے کون محسوس کر سکتا ہے کہ وہی سمجھ سکتا ہے اس کے پاس ماں نہ ہو. میں نے کہا ماں بڑا عظیم پیکر ہے, بڑا عظیم پیکر ہے, اللہ کی محبت کا نمونہ ہے جو ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے, بڑی آسانی سے ماں راضی ہو جاتی ہے. یا سریع الرضا یہ دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں پڑھا بہت جلد راضی ہو جانے والا, مگر بہت جلد راضی ہو جانے والی کوئی ذات اگر گھر میں دیکھنا ہونا تو اسے ماں کہتے ہیں. سب سے پہلے خوش ہو جاتی ہے, سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. تبھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ماں ہم سے جلدی راضی ہو گئی تو خدا تو ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, بھلا وہ کب تک ناراض رہے گا. یہ عظیم بات ختم کرنا چاہوں گا, یہ عظیم پیکر ہے, عجب وجود ہے, ہماری آپ تک کی بات نہیں ہے, ہر ایک کو اس پیکر شفقت و محبت کی عظمت معلوم ہے. آپ کو اندازہ ہے نبی خدا نے اپنی ماں کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا, کم سنی میں ماں رخصت ہو گئی. شاید اسی لیے جب بیٹی نے ماں جیسی محبت دی تو نبی کہہ بیٹھے فاطمہ تو ام ابیہا, ارے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں. ٹھیک ہے اللہ ماں کا رتبہ کیا میں کیا عرض کروں, کربلا کا میدان ہے, ایک بیٹا مقتل میں ہے, دشمنوں کے نرغے میں ہے, ظالموں نے گھیر لیا ہے, ایک نامی پہلوان مقابلے پہ آ گیا ہے, باپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہے. فوراً مولا حسین جو امام وقت ہے اپنی دعاؤں سے اپنے بچے کو نکال سکتے ہیں, کہتے ہیں فضا ورا لیلا سے کہو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے. شاید بتانا چاہتے تھے مولا حسین کہ ذرا ماں کا رتبہ تو پہچانو, ماں کی عظمت تو پہچانو. ہاں سوگوارو ہاتھ بند کر دی میرے گفتگو, مگر ہاں اسی موقع پر دل چاہتا ہے کربلا کی ماؤں کو سلام کر لوں اور کہوں کہ ہماری مائیں کربلا کی ماؤں پہ قربان. جہاں ہر ماں اپنے بچے کی حفاظت چاہتی ہے, کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر کے مقتل میں بھیج رہی تھی. اے بیٹا تو مقتل میں گئے نہیں, تو میدان میں نہیں گئے. جب کسی ماں کو کربلا کی سرزمین پر اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر واپس دیا گیا تو اس ماں نے اسے واپس کرتے ہوئے یہی کہا تھا, ہم جو حسین کو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیا کرتے. ارے یہ مائیں کون سی تھی؟ بادی جو ختم ہو گئی گفتگو. یہ وہ رتبہ, وہ مقام, یہ عظمت, اس کا احساس ہر دور میں ہر انسان کو ہوتا رہا. ختم کرتے میرے گفتگو محترم, مگر ہاں کیا کہوں, یہ ماں کی مامتا ہی تو ہے جس کی عظمت کا احساس, اس کے رتبے کا احساس آپ کر سکیں تو کر لیں. مولا حسین جب آخری دیدار کے لیے ماں کی آئے ہیں, روایتیں آپ کی سنیے, میں نے حق کر دی مجلس. اماں جب تک نہیں بلاتی نہیں آتا. مجھے نہیں معلوم لب و لہجہ کیا رہا ہو, انداز کیا رہا ہو, مگر ہاں حسین جیسے لال کی آواز تھی, بندے کفن ٹوٹے اور ماں نے ہاتھ پھیلا. بعض علماء کہتے ہیں جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پہ ظالم نے ضرب ماری تھی تو آپ کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا, مگر جب بیٹے نے پکارا
بیٹا ماں کے سینے سے لگ گیا. اللہ جانے ماں بیٹے میں کیسی باتیں ہوئی. میں ایک آواز سے آئی علی حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. میں کہوں اے فرشتوں ابھی حسین کا رونا برداشت نہیں کر پا رہے ہو. کربلا کے میدان میں کیا ہوگا جب یہی ماں ہوگی, ماں کی گود میں بیٹے کا سر ہوگا, ظالم کا خنجر ہوگا, حسین کے گلے پہ چل رہا ہوگا, ماں دیکھ رہی ہوگی. اے فرشتوں وہ منظر تو بڑا سخت ہوگا. ایک بیٹا باپ کی آغوش میں رخصت ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ قبروں میں آرام کرتے ہیں مگر یہ ماں ہے جسے سکون نہیں ہے. جہاں ذکر حسین ہوتا ہے اپنا شکستہ پہلو سنبھالے ہوئے ماں بیٹے کا پرسہ لیتا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعلى فيها بعد ما يلزمهم الصلاة وما بين الحرم والنار والرحمة ما عليكم سبع أعمال صالحا جعلتك بتوفيق رعاية فرما. امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام شاہ صاحب شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ البقرہ مرحومہ کامل بیگم دلال حسین کی روح کے ساتھ الى الصراط